السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کی نماز، اس سے پہلے تہجد کی نماز، اس سے پہلے غور و فکر، اس سے پہلے تلاوت قرآن۔ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی موجود نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ روبرو ہے اور ہم پلک جھپکے بغیر اس کو تاکتے رہتے ہیں، اور نہ وہاں سے کچھ سنائی دیتا ہے اور نہ یہاں سے کچھ گونجتا رہتا ہے۔ بس آمنے سامنے خاموشی ہوتی ہے۔ پوری کائنات فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ انا انتا و انتا انا محسوس ہوتا ہے۔ بہت غور و فکر، بہت فکر اور غور کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا سفر اکیلا ہوتا ہے، اور اس سفر کو وہ اکیلا ہی طے کرتا ہے۔ باقی جو ہوتے ہیں وہ اسباب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جسم اور روح ساتھ ہوتی ہے، اور اطراف میں جسم اور روح کے ساتھ ایک ماحول بنتا ہے۔ اس ماحول میں ایک بڑا سا کھیل قائم ہوتا ہے۔ اس کھیل میں کردار آتے ہیں، اور وہ کردار ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، دوست ان کی شکل میں، دشمن ان کی شکل میں، دنیا کی جد و جہد اس کی شکل میں، آخر میں اکیلا ہی آنا ہے اور اکیلا ہی جانا ہے۔ یہ بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو کوئی اور بات باقی نہیں رہتی۔ جو باقی رہتا ہے وہ ہے صرف ذات اللہ۔ اللہ کی ذات ایک ہی ہے جو ازل سے ابد تک باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا ایک سفر ہے۔ اس سفر میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی منزل تک پہنچ جائے، اور وہ منزل ہے اللہ کی محبت۔ جس نے پیدا کیا اور جس حالت میں ہمیں پیدا کیا، جس حالت سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اس میں اس کی شان کے سامنے، اس کی شان کے مقابلے میں بہت ہی اخیر، بہت ہی گندی چیز ہوتے ہیں، مگر جب اس کا کلمہ ہمارے دل سے اور ہمارے دماغ سے اور ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے تو ہمیں جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ ناپاک پاک بن جاتا ہے۔ کلمے کی بدولت جو ناپاک تھا، جو اخارت کے قابل تھا، وہ عزت کے قابل بن جاتا ہے۔
کیونکہ اس نے اس ذات کی گواہی دی ہے جو اس پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ اس پوری کائنات کو اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ تھکان نہیں ہوتی، کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی، اور کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہرنے والا نہیں۔ تو ایسی ذات کی معرفت کے ساتھ اگر آپ کی صبح ہوتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر سے آپ کے 24 آورس میں اللہ کی گنجائش نہیں تو آپ کو بھی اللہ کی پاس کوئی اوقات نہیں۔ جتنے مٹی میں کنکر ہوتے ہیں ان کی تو اوقات ہو سکتی ہے مگر آپ کی نہیں۔ ہاں، جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، تو اس کلمے کو زندہ رکھیے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے کلمے کی گواہی دیا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ہمیشہ ہر صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے ادا کر دیں، اور جب آنکھ لگنے والی ہو تو بھی اس کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے یہاں پہ آپ مقبول ہو جائیں گے۔ تو تلاوت قرآن، غور و فکر، ذکر، تہجد، فجر، پھر زندگی شروع، پھر رات، پھر تلاوت قرآن، پھر غور و فکر، پھر ذکر، پھر تہجد، پھر صبح کی نماز۔ یہی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔